बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में एक और दिन का आगाज़। और आज हम थोड़ा सा आपको बताएंगे हेल्थ के हवाले से कुछ बातें, और हेल्थ के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। आपके जो जिस्म के आज़ा हैं उनमें से अलग अलग बीमारियां हर एक जगह पे पैदा होती हैं। कि कुदरत का निज़ाम भी है कि बीमारी आनी होती भी है, लेकिन उसको बचा भी सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी ये उम्र है, हमारी वो उम्र है। उम्र जो है वो एज तो कहते हैं कि सिर्फ एक नंबर है। अगर आपके आज़ा जो हैं जिस्म के वो सही काम कर रहे हैं और आपकी उम्र ज़्यादा भी है तो कहते हैं कि एज इज़ जस्ट नंबर। लेकिन अगर इंसान के जो है आज़ा सही से काम नहीं कर रहे हैं और उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है और वो यंग है, छोटी उम्र के हैं, तो फिर इंसान कहता है कि वो जवानी में भी अपना बुढ़ापे की तरफ आ गया है। तो अपने आप को यंग रखने के लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको बेसिकली अपनी ओवरऑल बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और सबसे नंबर वन जो चीज़ आती है वो यही कहते हैं, नंबर वन जो है वो है स्ट्रेस, जो आपको बीमार कर देता है। और इसके अलावा फिर हमारी खुराक, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे लेकर चल रहे हैं। क्या हम अपने जो बॉडी है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या हमने कुछ काम में लगाया हुआ है या उसको सिर्फ सुस्त रखा हुआ है और सिर्फ खाने पीने में लगाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके हवाले से हम हमेशा कहते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। शहरी ज़िंदगी थोड़ी सी टफ हो गई है इस तरह से कि हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा सुस्त कर लिया है और सिर्फ काम में लग गए हैं। काम में लगने के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को हम भूल गए हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेकर चलना भूल गए कि किस तरह से अपने लाइफस्टाइल में अपनी फैमिलीज़ को भी साथ में इन्वॉल्व करें, कि आप एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक खाएं। जब किसी से अच्छी खुराक की बात करते हैं तो वो जो है ना वो अजीब सा पैनिक सा हो जाता है कि क्या ये मुझे अच्छा खाने नहीं दे रहे। उनके लिए अच्छे खाने जो हैं वो तेल में घोले हुए जो निहारियाँ और जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं वो उनके लिए अच्छा खाना होता है। वो उस अच्छे खाने को भूल गए जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती अच्छा खाना दिया हुआ है। जो कुदरत से अच्छा खाना बना है उसको हम भूल गए। हमें उस कुदरत के खाने को याद करने की ज़रूरत है और उस कुदरत जो अल्लाह के बनाए हुए नेचुरल फूड्स हैं उनको प्रोसेस्ड करके खाने को भूल जाएं, बल्कि नेचुरल खाना शुरू करें। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है, वो बात करेंगे किडनी डिजीज़ के हवाले से, डायलिसिस के हवाले से। तो मैं पहले उनका तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर काजी अदीब अहमद साहब हमारे साथ हैं, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ MBBS। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपने इंट्रो में मेरे सुना तो होगा ही कि हम नेचुरल से अननेचुरल होते चले जा रहे हैं। ह्यूमन बॉडी तो नेचुरल है, वो तो कभी भी अननेचुरल नहीं होगी। ये अननेचुरल जो तरीके आ गए ना हमारे, हमने अपना को बड़ा बिगाड़ दिया इसमें। क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, आप सही कह रही हैं कि हम नेचुरल से अननेचुरल की तरफ आ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। और यही वजह है कि क्योंकि बॉडी तो अल्लाह ताला की बनाई हुई नेचुरल है, उसको तो अननेचुरल नहीं किया जा सकता, तो जिसके नतीजे में एक कशमकश हो जाती है। और इस कशमकश बॉडी बेचारी फाइट करने लगती नहीं, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो गया, ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, ये तो नहीं मैंने खाने को कहा था, ये कौन भेज रहा है चीज़ें खाने के लिए। बॉडी भी कंफ्यूज होती है ना। बिल्कुल सही है, बॉडी कंफ्यूज होती है और उसके नतीजे में एक टकराव शुरू हो जाता है। उस टकराव की वजह से नेचर को तो हम नहीं नुकसान पहुंचा सकते, वो तो बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हाँ, हमारा जिस्म जो है उससे नुकसान उठा लेता है। तो किडनी के सिलसिले में जो अहम बात यह है कि हम किडनी को एक ऐसी चीज़ समझते हैं, कोई अहमियत नहीं देते हैं। हालांकि जिस तरह हार्ट या दिल है, जिस तरह फेफड़े हैं, जिस तरह दिमाग है, इसी तरह किडनी भी बहुत अहम ऑर्गन है। और अगर ये भी ख़राब हो जाए तो इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। बताएं किडनी का ख्याल कैसे रखा जाए, कौन सी ऐसी खुराकें हैं जिससे जो है किडनी हमारी अच्छी और हेल्दी रहेगी? जी, इसके लिए सबसे पहले और अहम चीज़ जो है किडनी के ख्याल रखने के लिए, जैसा कि आपने शुरू में तज़किरा भी किया था कि सबसे पहले और अहम चीज़ पानी का इस्तेमाल है। पानी जो है वो किडनी के लिए नहायत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जिस्म की चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस्म में अपना काम करने के बाद उन्हें जिस्म से निकालना होता है। और जिस्म से निकालने के लिए हमारे पास एक तो सांस के ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। अब निकालने का सबसे बड़ा तरीक़ा पेशाब ही है, क्योंकि जो हम पखाने के ज़रिए चीज़ें निकालते हैं वो सिर्फ दिन में 1 या 2 दफ़ा निकल सकती हैं, जबकि पेशाब हम दिन में
5 दफ़ा 6 दफ़ा 7 दफ़ा कई दफ़ा हम कई कर दफ़ा सकते हम हैं। करते हैं। इस तरह वो अहम ऑर्गन है इन गलीज़ चीज़ों का और उन चीज़ों का जो हमारे जिस्म के लिए शदीद नुकसान जिससे हम ये कह सकते हैं कि जहरीले मवाद, हाँ, आप कह सकते- टॉक्सिकेशंस, हाँ, जहरीले जो हमारा वेस्टेज है जी, जिसको बिल्कुल। बॉडी की जरूरत नहीं है, हाँ, बिल्कुल जरूरत और ये सोचे कि अगर हम नहीं निकालते तो वो तो बॉडी में रह जाते हैं। हाँ, यही मसला है कि किडनी का सही होना ज़रूरी है। अच्छा, किडनी को भी सही रखने के लिए उसको पानी पिलाना जरूरी है। हाँ, उसके उसको बिठाए नहीं रखना, उसको सुस्त नहीं करना, उसको नहीं, काम कराते रहना है। जिस्म में हर चीज़ के लिए हर ऑर्गन को खून की ज़रूरत होती है। हाँ। खून में ऑक्सीजन होती है, खून में ग्लूकोज होता है। अगर हमारे दिमाग में खून नहीं पहुंचेगा तो ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, हाँ। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। 2 मिनट में 3 मिनट में आदमी बेहोशी की तरफ जाने लगता जी। है। इसी तरह गुर्दों के काम के लिए भी गुर्दों को भी खून की ज़रूरत है, और वो खून जब हम पानी पिएंगे तो खून एक लिक्विड चीज़ है, पानी से वो बनता है। तो हमारे जिस्म में 7-8 लीटर खून होता है, उसको गुर्दों तक पहुंचाने के लिए और गुर्दों को सही फंक्शन के लिए पानी की नहायत अहम ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से पानी की कमी हो जाती है, ख़ास तौर पे बच्चों में और बड़ों में, छोटे बच्चे जो हैं वो या बहुत ही बुज़ुर्ग लोग अगर उनको उल्टियाँ या दस्त आ जाएं तो उनके जिस्म में पानी की फ़ौरन कमी हो जाती है, और उस कमी का नतीजा ये होता है कि उनके गुर्दे फौरी तौर पे ख़राब हो जाते हैं, हो सकते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। तो पानी जो है वो नहायत अहम चीज़ है। तो इसके अलावा, पानी के अलावा दूसरी चीज़ जो है वो हमारे जिस्म को चलना फिरते रहना है, मूवमेंट करते रहना है। मूवमेंट करते रहने से वो चीज़ें जो निकलना चाहिए जिस्म से, वो मूवमेंट से मूव होती और वो रहती भी है। पसीने के जरिए निकलती हैं। कुछ तो पसीने के जरिए निकलते हैं, ये कुछ। बहुत कम होते हैं। हाँ। ये जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे यूरिया है, क्रेटिनिन है, पोटाशियम है, हाँ। ये सिर्फ जो हैं किसी हद तक, बहुत कम हद तक पखाने, और ज़्यादातर जो हैं ये पेशाब के यूरिन से निकलते हैं। यूरिन से निकलते हैं। तो लिहाजा ये सॉलिड नहीं निकलते, ये डिज़ोल्व होके निकलते हैं, और डिज़ोल्व होने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, पानी कितना पीना चाहिए, फिर हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। पानी हमें वैसे तो मौसम पे डिपेंड करता है कि कितना सर्द मौसम है या कितना गर्म है, लेकिन एक आम सेहतमंद आदमी को कम से कम 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक पानी पीना ज़रूरी है। 24 घंटे में ज़रूर ठीक पीना है जी, चाहिए। सही, ठीक पानी है। से मुराद मेरी हर लिक्विड है, मतलब उसमें चाय, दूध, लस्सी, जो चाय भी में तो कैफीन भी होती है लेकिन ना। हाँ, चाय में कैफीन होती है, चलिए इस मतलब पे जरा बात करते हैं ब्रेक के बाद ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, ब्रेक के बाद हम इस टॉपिक पे मजीद बात करेंगे। जी नाज़रीन, डॉक्टर काजी हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे थे किडनीज़ के हवाले से, किडनीज़ की सफाई कैसे करनी है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, और पानी जो है डॉक्टर साहब कितना पीना है, लिक्विड उसमें कितना शामिल है, और अगर चाय भी है तो चाय में तो कैफीन होती है, तो क्या वो किडनीज़ के लिए बेहतर है या नहीं है, ये ज़रा बताइएगा। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि जब पानी की ज़रूरत है तो पानी जिसमें पहुंचाया जाए। बेहतर तो ये है कि आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, ना पिए। कितना करना है, 1 कप बहुत है या 2 कप? बहुत स्ट्रॉन्ग चाय तो नहीं पीनी चाहिए। अगर आप 1 या 2 कप पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। कॉफ़ी को तो मैं समझता हूँ कि नहीं पिए तो बेहतर, नहीं पिए तो बेहतर है। चाय अगर आप पी लेते हैं, कैफीन ही जो है ये दरअसल हमें फ्रेश करती है। हाँ, कराची वालों को स्पेशली। हम तो रह नहीं सकते सुबह 1 कप चाय ना पिए, तो सुबह 1 कप चाय पीना जरूरी हो जाता है। नहीं, हम उसके एडिक्ट हो चुके हैं। हाँ। अगर हम नहीं पिएंगे तो हम फ्रेश नहीं होंगे, और जब फ्रेश नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर सकेंगे। तो ज़्यादा 1 या 2 कप पीने में चाय का कोई नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदेमंद है। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग और हर 5-10 मिनट बाद चाय पीना, जैसे कि वो नहीं सही। 2 या 3 कप पी लें। हाँ, तो पी लें। चलिए, डॉक्टर साहब ने कहते 2-3 कप पिया जा सकता है। कॉफी ना पिए तो बेहतर है। हाँ, कॉफ़ी ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। इसके अलावा जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो ऐसा होना चाहिए कि हम 6 से 8 घंटे के अलावा बेड पे ना जाएं। ये सोने का टाइम है, सोने के वक्त बेड पे गुजारें। बाकी वक्त जो है वो रेट के या सुस्ती के साथ या रेट के मोबाइल देखते रहना, टीवी देखते रहना, ये सही नहीं है। इससे मूवमेंट, ब्लड जो है वो उसकी फ़्लो कम होती है, और वो चीज़ें जो गुर्दे के ज़रिए निकल रही होती हैं वो पानी में डिज़ोल्व होकर निकलती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, और वही चीज़ें आगे जाके स्टोन बना देती हैं। लिहाजा
ہماری یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اس مصروف زندگی میں کم از کم تھوڑا 30-35 منٹ 24 گھنٹے میں ضرور واک کریں، اور سونے کے علاوہ وقت جو ہے وہ لیٹ کے نہ گزاریں، لیٹ کے نہیں گزارنا چاہیے، بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ہم اب ڈائلسس طرف آتے ہیں کہ ڈائلسس جو ہے وہ کون لوگ کراتے ہیں، اور احتیاط اس کے لیے حوالے سے بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کہاں پر مطلب کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اس حوالے سے، اور کون سی سٹیج ایسی آ جاتی ہے کڈنی کی جہاں پہ ڈائلسس کرانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ دیکھیے ڈائلسس تو اگر ہم احتیاط کریں، یہ ڈائلسس ایک پاسبل آسان چیز ہے، ضرور ہو رہی ہے، لیکن جس مریض کو ہو رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ اس میں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ کسی مریض کی ہفتے میں 1 دن ہوتی ہے، 4 گھنٹے تک اسے مستقل طور پہ بیڈ پہ لیٹنا ہوتا ہے، کسی کی ہفتے میں 2 دفعہ ہوتی ہے، اور اسی طرح کسی مریض یہ نوبت کب آتی ہے؟ نوبت اس کی جب آتی ہے جب گردے بالکل فیل ہو جائیں، یعنی ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ ایک کریٹینین جو ہے وہ نارمل بلڈ میں جو ہے 0.5 سے لے کے 1.5 تک ہوتی ہے۔ اگر 0.5 ہے یا 1.5 ہے یہ نارمل ہے۔ اگر یہ بڑھنا شروع کر دے تو اس کا بلڈ میں ٹیسٹ سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کریٹینین اب بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ بڑھتے بڑھتے 4، 4.5، 5 یا 5.5، 6 تک پہنچ جائے تو 6 کے بعد ڈائلسس کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اور اس سے ہم کڈنی کا ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ کڈنی صرف گردے یا کڈنی کی بیماریوں سے خراب نہیں ہوتا، بلکہ دوسری بہت سی عام بیماریاں ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جب یہ کمپلیکیٹ کرتی ہیں تو یہ گردوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ یعنی 33% گردے جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اچھا، اور 37% گردے جو ہیں وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اوکے، تو اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں صرف گردوں کی بیماریوں سے نہیں بچنا ہے، بلکہ دوسری بھی عام بیماریاں ہارٹ کی بیماری سے بھی کیا فرق پڑتا ہے گردوں پر یا نہیں؟ دل کی بیماری سے بھی گردوں پہ فرق پڑتا ہے؟ اگر دل، بالکل دل کا کام خون کا پہنچانا ہے نا، اگر دل میں کوئی پرابلم ہوگی، دل میں انفیکشن ہو جائے گا، جن مریضوں کو انفیکشن ہو جاتا ہے ان کے بعد میں گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل پمپ ہے، اس کا کام گردوں تک خون پہنچانا ہے۔ اگر پمپ کام نہیں کرے گا، گردوں کو خون نہیں ملے گا کسی بھی وجہ سے، تو گردے خراب ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کو انفیکشن ہوتا ہے بعد میں ان کے گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، دل کا بھی خیال رکھنا ہے، ساتھ میں بلڈ پریشر کا، اچھا بلڈ پریشر کا بھی تعلق دل سے، مطلب ہر چیز جو ہے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، انٹر ریلیٹڈ، بالکل رابطہ ہے، کیونکہ ایک انسان ایک زندہ مخلوق ہے، عام مشین کا بھی آپس میں ایک پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو پوری مشین کام نہیں کرتی۔ تو صرف گردے ہی نہیں بلکہ آپ کے اور بھی اعضاء، جیسے میں نے اعضاؤں کی بات کی تھی، تو اپنے اعضاؤں کو خوش رکھیں اور ان کو اچھا کھلائیں، ان کو نیچرل کھلائیں، ان کو نیچرل واک بھی کرائیں۔ بھول جائیں آپ لوگ جو بھول جاتے ہیں کہ بس کام کرنا ہے، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو آپ بھول جاتے ہیں۔ بالکل آپ بالکل اپنے بچوں کے لیے کمائیں، بلکہ بچوں کو بھی پھر بعد میں آپ جب گھر پر آئیں تو ان کو بھی آپ جو اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہو تو وہ واک کے لیے اسی طرح ہی آپ نے سپینڈ کرنا ہے کہ ان کو لے کر جائیں باہر واک کے لیے، آپ ایکسرسائز کرائیں ان کے ساتھ، بلکہ ایکسرسائز کریں۔ بلکہ یہ جو سب سے چیز اسٹارٹ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہماری لائف اسٹائل سے ہوتا ہے۔ بچے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیونکہ پریونٹیو میڈیسن میرا سبجیکٹ ہے، بچے جو ہیں وہ 2 سال کی عمر سے ان میں موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ہم بچے جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ بڑے ہیلدی صحت مند ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، کتنا موٹا بچہ ہمارا ہے۔ اچھا میں جب چھوٹی تھی نا تو میری والدہ ہمیشہ نا ڈاکٹر بول جاتی تھی، کہتی تھی بہت کمزور ہے، اب ماں کو تو بچے کمزور ہی رکھتے ہیں، تو ڈاکٹر یہی کہتے تھے کہ آپ کو نا اپنی بیٹی کمزور لگتی ہے، تو وہ چیک کرتے تھے، کہتے ہیں سب صحیح ہے، بلڈ شلڈ سب صحیح ہے، پتلی ہے تو کیا ہوا، مطلب وہ کمزور نہیں ہے، ہیلدی ہے، صحت مند ہونا چاہیے، موٹاپا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ماں کو ہمیشہ تو میرا بچہ موٹا ہو، یہ بڑا ایشو ہے ایک تو اس پہ بھی بڑی۔ اچھا میں نے دیکھا ینگ ایج میں بھی بچوں کو جو ہے یہ سارے پرابلمز جب شروع ہو رہے ہیں، 16-17 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، یا 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، جی یہ سب بیماریاں ان کو ابھی سے لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ بخوبی ہے، ہر شخص اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ لائف اسٹائل میں بہت زیادہ چینج آ چکا ہے۔ ہمارے پاس اگر تھوڑا سا بھی وقت ہوتا ہے تو ہم موبائل کو دیتے ہیں، اگر موبائل سے ہمیں فراغت مل جائے تو ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم باہر
باہر نکلتے ہی نہیں، بلکہ اب تو یہ کیفیت ہو گئی ہے کسی کو باتھ روم میں بھی جانا ہو تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے. تو اب یہ حالت ہو گئی ہے. ہم ٹائم ہی نہیں، اتوار بھی آ جاتی ہے، اتوار کے دن بھی ہمارا کوئی پروگرام گھر پہ ایسا نہیں ہوتا کہ پوری فیملی کہیں نکلے گی، گارڈن جائے گی. پوری فیملی کا وہی اسٹائل ہوتا ہے کہ وہ پورے ہفتے 6 دن کام کرنے کے بعد 11 بجے اٹھتے ہیں. کوئی تکلف ناشتے ہوتے ہیں، اس میں حلوہ پوری اور اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر وہ ناشتہ 12-1 بجے ہوتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا 5 بجے تک کھایا جاتا ہے. پھر اس دن ہم کوئی کھانا اومٹ نہیں کرتے. آخری کھانا جو ہے رات کو 11-12 بجے ہوتا ہے. یعنی وہ پورا دن صحت کے لحاظ سے ہمارے لیے بالکل ہم اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ صحت کے لحاظ سے بالکل مفید نہیں ہوتا اس دن میں. تو اسی طرح اگر ہم شروع ہی سے خیال رکھیں گے اپنی لائف کا، اوبیز نہیں ہوں گے، ایکسرسائز کریں گے، یہ خیال رکھیں گے کہ جتنی ہم کیلوریز خرچ کرتے ہیں اتنی ہی ہمیں لینا چاہیے. اگر ایک بچہ ہے، چھوٹا ہے، وہ کیلوریز کم خرچ کرتا ہے، اس کی لائف ایکٹیویٹیز تھوڑی ہیں تو اس کی غذا بھی اتنی ہی ہونی چاہیے. اس کو تو پھر آپ نے چربی والے نگٹس بھی کھلانے ہیں، پھر اس کو کباب رول بھی کھلانا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا موبائل پہ کھیل رہا اور کھائی جا رہا ہے، وہ کولڈ ڈرنکس بھی پی رہے ہیں. مطلب وہ کنزیوم ہی نہیں کر پا رہا. تو آگے جا کے اس بیچارے کے اعضاؤں کا کیا وہ حشر ہوگا، کیا اس کے آرگنز کام کریں گے، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو گروتھ دے گا. اٹس ویری ڈینجرس ایکچولی. ہم کس ڈینجر کی طرف جا رہے ہیں اس بات کا جو ہے نا کسی کو بھی احساس نہیں ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں تھوڑا اگین بیک ٹو ڈائلسس. ڈائلسس کیا ہے، کس طرح سے کروایا جاتا ہے، اور کون لوگ کروا سکتے ہیں؟ کیا ڈائبٹک پیشنٹس بھی کروا سکتے ہیں؟ ایک بات ہوتی ہے کہ ڈائبٹیز جن کو بہت زیادہ ایکسٹریم میں ہو جاتے ہیں ان کا بڑا کنٹرول دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہائی بلڈ پریشر والے بھی کروا سکتے ہیں؟ ذرا سا سوال سے بتائیے. جی، یہی ڈائلسس ایک پروسیس ہے. اس میں ایک مشین ہوتی ہے، جس طرح گردے جو ہیں اس کا ایک عام اور سمجھنے کے لیے وہ ایک چھنی ہوتی ہے ایک قسم کی، جس کو ہم فلٹر کہتے ہیں. گردوں کا کام فلٹر کرنا ہے، یعنی پانی کو فلٹر کر دیا، وہ چلا گیا، پیشاب کی صورت بن گیا. کچھ اور ایسی چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے مفید نہیں ہیں بلکہ نقصان دہ ہیں، وہ ان کو فلٹر کر کے پیشاب کے ذریعے نکال دیتا ہے. اب یہ مشین یہ گردے اگر خراب ہو جائیں تو ایک آرٹیفیشل مشین بنائی گئی ہے جو یہی فلٹر کا کام کرتی ہے. یعنی انسان کا پورا خون جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے. اس ڈائلائزر اس کو کہتے ہیں، وہ ایک چیمبر ہوتا ہے، اس میں سے پورا خون گزرتا ہے. اور یہ جو مشین کام کرتی ہے یہ بہت تیزی سے، یعنی موٹر جو ہے وہ تقریباً 250 سے لے کے 350 تک 1 منٹ میں خون چینج کر دیتی ہے. یعنی وہ خون بدلا جاتا ہے. یعنی جب وہ باہر آتا ہے تو وہ چیزیں نکل جاتی ہیں. اور گردوں کا کام کیونکہ صرف غلازتوں کو نکالنا نہیں ہے بلکہ کچھ چیزوں کو سیف کرنا بھی ہے، تو وہ والی چیزیں ہم ایڈ کر دیتے ہیں. جب وہ خون واپس جاتا ہے تو وہ والی چیزیں خون کو ہم دے دیتے ہیں، پھر وہ ڈائلسس میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا اس کا پروسیس. یہ بتائیے گا کہ کون لوگ ڈائلسس کروا سکتے ہیں اور کون لوگ نہیں کروا سکتے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے گردے اس حد تک خراب نہ ہوں کہ خدا نخواستہ ہمیں ڈائلسس پہ آنا پڑے. البتہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر لائف اسٹائل خراب ہوگا، اوبیسٹی ہوگی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلڈ پریشر اور شوگر کی صورت میں نکلے گا. لیکن اگر پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوا، ہم نے بلڈ پریشر کو زندگی میں کنٹرول نہیں کیا اور شوگر کو کنٹرول نہیں کیا، تو تقریباً 6-7 سال بعد شوگر کے مریض عام طور پہ ڈائلسس پہ آ جاتے ہیں، ان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 گردے دیے ہیں اور اگر 15% بھی گردہ کام کر رہا ہو تو ڈائلسس کی نوبت نہیں آتی. یعنی اب آپ سمجھ لیجیے کہ اس قدر خراب ہو جاتے ہیں. جب 15% سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے دیکھتے ہیں. ویسے تو مریض کی کنڈیشن سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ ورم آنے لگتا ہے، ٹانگوں پہ ورم آنے لگتا ہے، اس کو سانس کی تکلیف ہونے لگتی ہے، لیٹنے میں سانس کی تکلیف ہونے لگتی ہے. پھر گردوں کا کام کیونکہ خون کا بھی بنانا ہے تو اس کے خون کی کمی ہونے لگتی ہے ایسے مریض میں. جب یہ ساری چیزیں اس کو سمٹم ہوتے ہیں تو پھر کیا خون کی کمی ہیموگلوبن سے ریلیٹڈ ہے یا کیا، مطلب کیا ٹیسٹ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ٹیسٹ ہے، ایک چیز ہوتی ہے ایریتھروپوئٹن ایک چیز ہوتی ہے. یہ ایسے میں جو ہماری وہ والی ہڈیاں جن میں ریڈ
मैरो होता है, उसमें होता है। जब ये यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ता है तो ये उस रेड मैरो को डिप्रेस करता है जाके। तो इरिथ्रोपोइटिन टेस्ट करवाएं? नहीं, इरिथ्रोपोइटिन हम देते हैं कमी नहीं, करने मैंने के कहा लिए। टेस्ट क्या करवाना हाँ, टेस्ट तो हम सिंपल CBC टेस्ट कराएंगे, ठीक है। HB उसमें कम आ जाएगा। अगर कम आएगा तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग इसका हाँ, ये भी एक टेस्ट है। अगर गुर्दों का जैसे कि हमने मैंने बताया ना, क्रेटिनिन है, पोटाशियम है, यूरिक एसिड है, ये सब ब्लड में बढ़ जाते हैं। इसी तरह CBC टेस्ट में ऐसे जो इनके गुर्दे ख़राब होते हैं उनका HB भी कम आता है। तो यूरिक एसिड का भी कोई रिलेशन है? हाँ, यूरिक एसिड भी जो हम प्रोटीन यूज़ करते हैं वो प्रोटीन जो हैं जब उनके कंपाउंड्स, हाँ। उनकी वो चीज़ें जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं, उनके वो प्रोडक्ट्स यूरिक एसिड बनता है। हाँ, हाँ। वो यूरिक एसिड गुर्दे का काम है कि बाहर निकालना। अगर गुर्दे काम नहीं कर रहे होंगे तो वो यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा। तो फिर उसके लिए क्या करना होता है? तो उसके लिए भी आपको करना यही है कि आपको गुर्दों को ठीक रखना है। पानी ज्यादा पिएं, हाँ, अगर आपके प्रोटीन नहीं खाएं। नहीं, प्रोटीन आपको खाना है, लेकिन अगर गुर्दे खराब होंगे तो प्रोटीन आपकी निकलेगी। नहीं, जैसे यूरिक एसिड बढ़ गया है तो फिर उसके लिए कहते हैं ना कंट्रोल करने के लिए। बढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप प्रोटीन कम करें, और दूसरा तरीका ये है कि आपके यूरिन से यूरिक एसिड निकलता रहे, आपका गुर्दे सही काम करते रहें। अगर आप कम भी खा रहे होंगे लेकिन गुर्दे काम नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। ओके, मतलब ये कि आप तो गुर्दे काम कराने के लिए क्या करें? पानी पीते रहें बस? नहीं, पानी भी पिएं, अपनी ज़िंदगी को एक्टिव रखें, और अपने अंदर ओबेसिटी ना होने दें, ब्लड प्रेशर, शुगर ना होने दें। इन चीज़ों को ख्याल रखें, इनका ट्रीटमेंट करें। पहले इनको प्रिवेंट करें, अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, इन लापरवाही से काम ना दें। तो इस तरह जब ये होंगी, फिर जब डॉक्टर आपके पास आएगा वो आपका मुख्तलिफ टेस्ट करेगा। अगर खुदा न खास्ता क्रेटिनिन 4.5, 5, 6 पे चला जाता है, या पोटाशियम आपका 3.5 से लेके 4.5 नॉर्मल होता है, अगर ये 5 तक चला जाता है या 5 से ऊपर हो जाता है तो डॉक्टर को फौरी तौर पे फैसला करना पड़ता है कि आपकी डायलिसिस की जाए। अगर आप डायलिसिस नहीं कराएंगे तो ये जो पानी जो है ये हार्ट पे लोड डालेगा। और जिस तरह एक पंप होता है घर में जो नीचे से पानी ऊपर छत पे की टंकी पे पहुंचाता है, इस तरह हार्ट भी एक पंप है। अगर हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ गया, यानी वो पानी जो हम पेशाब के ज़रिए हर 4-5 घंटे बाद निकाल देते हैं, अगर वो पानी नहीं निकलेगा तो वो पानी जो है वो हार्ट पे लोड डालेगा, और जब हार्ट पे लोड पड़ेगा तो हार्ट फेल होने का डर है। तो लिहाजा जब हम ये देखते हैं कि मरीज़ को सांस हो रहा है, उसमें सूजन हो रही है, उसका पेशाब कम आ रहा है, और उसका यूरिया, क्रेटिनिन और दूसरी चीज़ें बढ़ गई हैं, और HB उसका कम हो गया है, तो फिर हम उसे मशवरा देते हैं कि डायलिसिस पे आप करवा लें। अच्छा, हार्ट पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? किस तरह से मतलब वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखें कि उनकी किडनीज भी सही रहें और उनका जो है वो यूरिया लेवल ना बढ़े? जी, हार्ट पेशेंट का सबसे पहले अहम चीज़ जो है वो नमक है। नमक अगर हमारी जिस्म में ज़्यादा होगा, जबकि नॉर्मल जो अल्लाह ताला ने फ्रूट और सब्जियां दी हैं उनमें इतना नमक होता है कि हमें ऊपर से नमक डालने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम इतना नमक डाल लेकिन हमने अपना टेस्ट इतना ख़राब कर दिया है हाँ। कि जब तक नमक ना हो हमें मज़ा नहीं आता। हाँ। तो अगर हम नमक ना भी इस्तेमाल करें, या कम से कम बहुत ही ख्याल रखें, तो घर वालों को कह दें कि जो थोड़ा बहुत नमक खाना बनाने में इस्तेमाल होता है वो होता है, ऊपर से टेबल साल्ट ना रखा जाए, टेबल पे साल्ट ना हो। तो नमक अगर कम होगा तो ब्लड प्रेशर से हम महफूज रहेंगे। दूसरी और यूरिया लेवल नहीं बढ़ेगा? नहीं, वो यूरिया लेवल तो वहाँ जब जाके बढ़ता है जब गुर्दे काम ना करें। अच्छा, वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या क्या चीज़ों का एहतियात करनी है कि दोनों बैलेंस रहे। ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आकर मजीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहें। जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद और आज बात कर रहे हैं हम किडनीज़ के हवाले से, डायलिसिस के हवाले से। बात डॉक्टर काजी हैं। डॉक्टर काजी से भी मैं सवाल यही कर रही थी कि हमें किन किन चीज़ों का अपना जो बीमारी, जिस तरह का किसी को डायबिटीज़ है या किसी को हार्ट की डिजीज़ है, तो वो किन चीज़ों का एहतियात, किस तरह से एहतियात करे कि किडनी बोझ ना पड़े और उनके आज़ा जो है वो बेहतर रहे? जी, सबसे पहले मैं हार्ट को देता हूँ कि हार्ट की एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बीमारी खुदा न खास्ता हमें हो जाती है
تو بلڈ پریشر کے نتیجے میں آئندہ جا کے ہارٹ کو نقصان ہونے کا ڈر ہے، اور جب ہارٹ کو نقصان ہوگا تو ہارٹ کا نقصان کا اثر گردوں پہ پڑے گا، اور بلڈ پریشر بذات خود جو ہے وہ کمپلیکیٹ کرتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر سے ہارٹ کو نقصان نہ بھی ہو تو وہ 37% گردوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو ہارٹ کا احتیاط یہ ہے کہ نمک کا استعمال کم کیا جائے۔ دوسری ہارٹ کا احتیاط یہ ہے کہ چکنائی جسے ہم کہتے ہیں اس کا کم استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ چکنائی آہستہ آہستہ ہمارے خون کی نالیوں میں جمع ہوتی ہے۔ اگر ایک آپ 15 20 25 سال کا آدمی کا ایکس رے کریں اور پھر آپ ایک 50 60 سال کے آدمی کا ایکس رے کریں تو آپ کو خون کی نالیاں بالکل ویزیبل نظر آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ اس لیے کہ یہ جو چکنائی جب جمع ہوتی ہے تو یہ ریڈیو اوپیک ہوتی ہے، تو وہ نالیاں کلیئر نظر آنے لگتی ہیں، کیونکہ یہ خون کی نالیاں 25-30 سال کی عمر میں یہ چکنائی اتنی نہیں ہوتی، لیکن 50 سال کی عمر میں یہ چکنائی جمع نہ کھائی جائے، ایکسرسائز کی جائے اور تو نالیاں صاف رہتی ہیں۔ ہاں، پھر ایک عمر کے حساب سے تو تھوڑا بہت ہوگا، لیکن ایسی کیفیت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو مثال دے دوں، جو لوگ اسپورٹس مین ہیں جو کم استعمال کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو۔ جی جی جی، ہارٹ اٹیک عام طور پہ اسی طرح کے لوگوں کو ہوتا ہے جو جن کے کھانے جو ہیں ملغن ہیں، جن کو واک کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، جو اس طرح کی لائف گزارتے ہیں۔ تو انہوں نے ایتھلیٹ نے اپنے ہارٹ کو اتنا ویسا کر دیا ہوتا ہے، اس کو اتنا ایکسرسائز کر کے ایتھلیٹ کا ہارٹ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیورنگ واکنگ، ڈیورنگ سوئمنگ بھی اس کے ہارٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ اور ایک عام آدمی کا ہارٹ جس نے خیال نہیں کیا ہوتا، اوبیس پرسن ہوتا ہے، اس کو رات کو حالانکہ ہماری کتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اس کو رات کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رات کو بھی اس کا خون جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، جبکہ ایتھلیٹ نے اس ہارٹ کو اتنا کر دیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے ایڈورس کنڈیشن میں ڈیورنگ ریسنگ، ڈیورنگ سوئمنگ بھی اس کا ہارٹ کام کرتا ہے۔ تو یہ جو ایکسرسائز ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ ہر بیماری کے لیے اہم ہے۔ یہ آپ کے شوگر کو بھی نہیں ہونے دے گی، آپ کا شوگر کی یوٹیلائزیشن رہے گی، آپ کو ہارٹ کو بھی صحیح رکھے گی، آپ کو بلڈ پریشر بھی نہیں ہونے دے گی۔ تو یہ بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے جس کو ہم نے بالکل ہی تقریباً آج کل کی لائف میں بھلا دیا ہے۔ تو دوسرا میں نے نمک کا کہا، اب یہ دو چیزیں ہارٹ کو صحیح رکھیں گی، اور اس کا ہارٹ کے نتیجے میں اگر گردے خراب ہو رہے ہیں تو وہ بچ جائیں گے، لیکن گردوں کی اپنی احتیاط ہے، یعنی یہ جو شوگر اور بلڈ پریشر، اور جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارے گھٹنے، ہمارے جوائنٹس اچھی کنڈیشن میں رہتے ہیں۔ جو لوگ کم ورزش کرتے ہیں، کم واک کرتے ہیں، ان کے گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں، ان کو جو آرتھرائٹس کی پرابلم ہوتی ہے وہ کئی سالوں تک انہیں دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، اور یہ دوائیاں جو ہیں یہ آخرکار گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شروع سے ہماری زندگی ایک لائف اسٹائل صحیح ہو، بچہ جب بڑا ہو رہا ہو تو ہم اسے صحیح لائف اسٹائل کے ساتھ اس کے ساتھ گزاریں، لیکن یقینی طور پہ وہ ہمیں دیکھے گا ویسے ہی کرے گا۔ اگر ہم ابھی تو یہ تو آگے نا کہ جتنے وائٹامنس لے لیں، گولیاں وائٹامنس کی لے لیں جی، فش کی ٹیبلٹ لے لیں جی، یہ ٹیبلٹ لے لیں، وہ ٹیبلٹ لے لیں، نیچرل چیز کو تو ہم بالکل بھول گئے۔ اچھا، اب یہ کہ اتنی زیادہ دوائیاں بھی تو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں نا، کہ ہم ہر چیز جو وہ ان نیچرل لے رہے ہیں۔ جی ہاں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو، جب تک لوگ کہتے ہیں وائٹامنس کھا لو، فروٹ نہیں کھانا۔ وہی اصل مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں، اگر ہم شروع سے اپنی لائف کو بیلنس ڈائٹ استعمال کریں، ہماری ڈائٹ میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل گوشت کھائیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ گوشت بھی بیلنس طور پہ استعمال کریں۔ گوشت کو کلو نہیں کھا لینا، ہاں، یہ نہ ہو کہ آپ ایک بوٹی بہت ہے، ایک دو، آپ دو ڈھائی تین کھا لیں۔ دو آدمی گئے، انہوں نے 1 کلو کی کڑھائی بنائی اور دونوں نے ختم کر دیا، اس طرح یہ جا وہ جا، کہاں گئی کڑھائی جی، کھاؤ جی۔ تو یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور اس کڑھائی میں تیل بھی اتنا ہی ہوتا ہے، بالکل، جو تیل کا کوئی کام نہیں ہے۔ تیل، اچھا، تیل باڈی میں کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، مطلب وہ کوئی نہ، مطلب فائدہ تو دے ہی نہیں رہا، نقصان ہی نقصان دے رہا ہے۔
ایک کسی حد تک جو ہے تیل کی ایک اہمیت ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن سر کسی حد تک اس کی حد ہے؟ ایک کڑھائی میں اتنا تیل ڈلتا ہے، مطلب آپ اتنے تیل میں بنا سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا تیل مطلب سمجھ نہیں آتا کیوں اتنا لوگ آئل کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو اگر اسی طرح کا ہم اپنی لائف کو ایکٹیو رکھیں گے، واک کریں گے، تو ہم شوگر سے بھی بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم ان بیماریوں سے بچ جائیں گے، اگر ہم بلڈ پریشر سے بچ گئے، ہم ہارٹ کی بیماریوں سے بچ گئے، ہم شوگر سے بچ گئے، ہم جوڑوں کی بیماری سے بچ گئے، ہم نے پراپر پانی پیا جس کی وجہ سے ہمارے گردوں میں اسٹون نہیں ہوں گے، ان ساری چیزوں سے اگر ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بچتے ہیں، تو نتیجتاً یہ ہوگا کہ ہم اپنے گردوں ایسا کوئی چیز نہیں ہوگی جو ہمارے گردوں کو نقصان کرے۔ اچھا ایک چیز بتائیے گا، یہ جس طرح ڈائلیسس میں یہی کہتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر دیکھنا پڑتا ہے، کنٹرول ہے تو آپ کا ڈائلیسس ہوتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے بلڈ پریشر کو پھر؟ نہیں، بلڈ پریشر تو کنٹرول نہیں ہوا، زیادہ ہی ہے، اسی وجہ سے آخرکار گردوں کی خرابی۔ نہیں تو ڈائلیسس ہو سکتا ہے بلڈ پریشر؟ زیادہ بلڈ پریشر پہ ہوتا ہے جب پانی جسم میں رک جاتا ہے۔ بڑی آسان سی چیز ہے کہ جب طرح ہم کولر میں پورا پانی سے ہم پورا پانی سے فل کر دیتے ہیں کولر کو، تو اس کے نتیجے میں جب ہم پانی نکالتے ہیں تو پانی آگے جاتا ہے، پریشر سے آگے جاتا ہے، اس کی دھار بنتی ہے، لیکن جب وہی پانی کولر میں کم ہو جاتا ہے تو پانی بالکل ساتھ ہی گر جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ پانی جسم میں جمع ہو جاتا ہے تو یہ بلڈ پریشر کرتا ہے، تو جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو بعض دفعہ اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی بھی ہوتا ہے، تو جب ہم ڈائلیسس کرتے ہیں تو وہ پھر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو پھر اینڈ واٹ اباؤٹ ڈائبٹیز؟ شوگر کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کے لیے، ڈائلیسس کے لیے؟ نہیں، ڈائلیسس کے لیے تو نہیں کرنا کنٹرول، لیکن پہلے شوگر کنٹرول نہیں کی گئی، اس لیے گردے خراب ہوئے اور ڈائلیسس پہ آ گئے۔ تو یہ شوگر پیشنٹ بھی، ڈائبٹک پیشنٹ بھی ڈائلیسس کرا سکتے ہیں؟ ہاں، یہی کراتے ہیں، زیادہ تر جو ڈائلیسس ہو رہی ہے وہ شوگر اور ڈائبٹیز ہی والوں کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ان کی ڈائلیسس ہو سکتی ہے، ان کو بلڈ پریشر کے لیے الگ میڈیسن دے دی جاتی ہے، شوگر کے لیے الگ میڈیسن کھاتے رہتے ہیں، لیکن جو گردے خراب ہو گئے ہیں اب اس کا تو کوئی آلٹرنیٹو نہیں، اس کا یہی ہے کہ کرانا پڑے گا۔ اس کی دوسری صورت یہ جو بہت مشکل ہے کہ ہم کڈنی کو بدلوا دیں، جس کو ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے بڑی آسانی سے، کراچی میں بھی کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے، دوسرے سب شہروں میں کڈنی میچ کرنا یہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ کڈنی اگر کسی اپنے خونی رشتہ دار کا ہو پھر تو میچ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی دوسرے کا ہو تو وہ میچ نہیں کرتا، تو وہ بعض دفعہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر کڈنی کا پھر یہ عام طور پہ گردے جو ہیں زیادہ عمر میں خراب ہوتے ہیں۔ اب آپ کے بھائی بہن جو ہیں وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، اب اگر کوئی بھائی غیر شادی شدہ ہے پھر تو ایک الگ بات ہے، جب وہ شادی شدہ ہے تو اس سے وہ گردہ دینے میں بھی پھر ایک آدمی کا ڈیسیشن نہیں ہے، اس کی وائف کا بھی ڈیسیشن ہے، اگر بچے بھی ہو گئے تو پھر ان سب کا ڈیسیشن ہے، انہیں سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، تو لہٰذا گردوں کا ٹرانسپلانٹ تو ہو رہا ہے، لوگ کروا بھی رہے ہیں، لیکن وہ اتنا مطلب سستا نہیں ہے، خاصا مہنگا ہے۔ سکسیسفل ہوتا ہے؟ سکسیسفل اگر میچ کر جائے، اگر آپ کا خونی رشتہ دار آپ کا گردہ ڈونیٹ کر دے تو پھر سکسیسفل ہوتا ہے، لیکن ہیں کچھ دوائیاں جو کھانی پڑتی ہیں اس کے ساتھ، لیکن ایسا ہوا ہے کہ 10 سال بھی گردہ چل گیا ہے، اس سے زیادہ بھی چلا ہے، سکسیسفل تو ہے، سکسیسفل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کی ڈائلیسس کی مطلب جان چھوٹ جاتی ہے، ورنہ آپ کو روزانہ آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ یا 1 دفعہ ڈائلیسس کے لیے آنا ہوتا ہے، پھر آپ 4 گھنٹے بستر پہ لیٹنا ہوتا ہے، پھر ڈائلیسس کرانی ہوتی ہے، پھر گھر جانا ہوتا ہے۔ ایسے ہیں لوگ جو ڈائلیسس کرا رہے ہیں، بلکہ ایک ریکارڈ میں ایک عورت نے 52 ایئرس تک بھی ڈائلیسس کرائی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کیا کڈنیز واپس صحیح ہو سکتی ہیں؟ نہیں، اصل میں 2 ٹیشوز ہمارے جسم میں ایسے ہیں جو ریجنریٹ نہیں کرتے ہیں، ایک ہمارے نروس ٹیشوز ہیں اور ایک ہمارے کڈنی ٹیشوز ہیں۔ جو ہماری بونز ہیں اگر یہ ٹوٹ جائیں
تو یہ ریجنریٹ کر جاتی ہیں, دوبارہ جڑ جاتی ہیں. لیکن جیسے پولیو ہے, پولیو کوئی ہاتھ پیروں کی یا کسی اور اس کی بیماری نہیں ہے, بلکہ یہ برین کی بیماری ہے. برین کا وہ حصہ جو ہاتھوں پیروں کی موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے پولیو سے. لہٰذا ساری زندگی آدمی کو پولیو کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے, کیونکہ برین کا وہ حصہ دوبارا ریجنریٹ نہیں ہو پاتا. دماغ اگر آپ کا جو ہے وہ ہو گیا تو وہ دوبارہ نروس ٹیشو دوبارہ نہیں جنریٹ ہوتا. اسی طرح گردوں کے جو ٹیشو ہیں, نیفروٹک ٹیشوز جو ہیں, یہ بھی ریجنریٹ نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا اگر گردے ایک دفعہ خراب ہو گئے تو وہ والا گردہ تو صحیح نہیں ہوگا. آپ کو ساری زندگی یا تو ڈائلیسس کرانی ہوگی یا پھر ٹرانسپلانٹ کرانی. اچھا, اس لیے کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ آپ نے کہا زیادہ پئیں. پانی تقریباً کتنا پینا چاہیے؟ ذرا ہم دوبارہ سے اس طرح جی ہاں, پانی تقریباً ایک ایوریج ایڈلٹ کو تقریباً 1 لیٹر سے لے کے 1.5 لیٹر روزانہ پینا چاہیے, جس میں آ جاتے ہیں تقریباً 5 6 7 8 گلاس آ جاتے ہیں. ہاں, اگر گلاس 100 ml کا ہو تو 10 گلاس آ جائیں گے. 10 گلاس آ جائیں گے. 10 گلاس پینا ضروری ہے. 10 سے 15 گلاس. اگر گرمیاں ہیں, دیکھیں ایک آدمی کام کر رہا ہے, وہ بہت زیادہ وزن اٹھا رہا ہے, سامان کھینچ رہا ہے, اس کا گرمی روڈ پہ ہے, 3 لیٹر 4 لیٹر بھی پی لے تو بہت کم ہے. اس کا مطلب اصل مسئلہ پیشاب, اصل مسئلہ کتنا پانی پینا چاہیے, اس کا اصل معیار یہ ہے کہ آپ کو 5 سے 6 دفعہ پیشاب آئے. اچھا, اتنا زیادہ؟ ہاں, دن میں. اور پیشاب جو ہے وہ گاڑھا بالکل پیلا اور یا سرخ نہ ہو, بلکہ پیشاب ہلکا, اگر سفید ہو تو بہت اچھا ہے, لیکن بالکل ہلکا سا پیلا ہو. تو یہ پانی کا معیار ہے. ایک آدمی جو مزدور ہے, وہ کام کر رہا ہے, اس کے لیے 5 لیٹر بھی کم ہے. لیکن ایک آدمی جو گھر میں اے سی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے 1 لیٹر بھی کافی. پھر موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر شدید گرمی ہے تو آپ کو پتہ ہے پانی کی کمی کی وجہ سے گرمیوں میں ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے. پانی تو پھر وہاں پہ اس وقت آپ کو زیادہ پینا. یہ بھی لوگوں کو ایک زمانے میں پتا, جب ہیٹ اسٹروک آیا لوگ پتہ نہیں پریشان ہو گئے, لوگوں کی ڈیتھس ہونے لگ گئیں. کسی کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پانی لوگ پیتے ہی نہیں تھے اور دھوپ پہ نکل جاتے تھے, اور سخت گرمی آئی. کراچی آئٹس کو اتنا زیادہ فیل ہوتا نہیں اصل میں گرمی, کیونکہ ہوا چلتی رہتی ہے, لیکن وہ ہوا ایک ٹائم پہ رکی تو وہ لوگوں کو بڑا فیل ہوا. تو بات ساری ہے کہ ہمیں مینج کرنا ہی نہیں آ رہا تھا ہوتا چیزوں کو, کیونکہ ہم نے اپنا لائف اسٹائل اگین اتنا خراب کر دیا ہے. خراب بھی کہوں گے نا کہ پانی ہی نہیں پی رہے. کبھی خواتین سے میری بات ہوتی ہے نا, میں ان سے پوچھتی ہوں پانی کتنا پیا. میں نے کہا کیونکہ میرا بیوٹیشین کا بھی کام ہے, میک اپ کرتی ہوں, تو میں اکثر مجھے اسکن پہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح فیل ہو جاتا ہے کہ وہ میک اپ جو ہے نا پی رہے. تو میں کہتی ہوں میرا سارا میک اپ تو تمہارے اسکن نے پی لی ہے, تم لوگ پانی کتنا پیتے؟ جی ہم نے 2 گلاس خالی پیے. میں کہتی ہوں, پھر میں لڑکیوں کو کہتی ہوں میرے پاس اگر میک اپ کے لیے آنا تو ایٹ لیسٹ 1.5-2 لیٹر پانی آپ لوگ ڈیلی پئیں تو پھر آئیں. آپ کی اسکن فلالیس ہوگی, اچھی ہوگی. تو لوگ اس چیز کا بالکل ہم نے دیکھا خیال نہیں رکھتے. تو آپ نے سب سے اہمیت جو دی ہے وہ دی ہے پانی کو اہمیت سب سے زیادہ. ہاں, کیونکہ پانی نہیں پئیں گے تو اسٹون بن جائیں گے, اور پھر اسٹون بنیں گے تو گردوں کو خراب کر دیں گے. ٹھیک ہے, پھر سے یوریا لیول بھی ہے, کرٹن لیول سب کو گردے خراب ہونے کا مطلب ہے ساری چیزیں بڑھیں گی, پھر جو چیزیں نہیں بڑھنی چاہیے صحیح ہے کم ہونی چاہیے نہیں بڑھیں گی تو زیادہ بہت. اور خوراک میں کیا کھانا چاہیے یہ بھی ذرا بتا دیں. خوراک میں بیلنس ڈائٹ یہی ہے. ابھی میں اس کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی گردے فیل نہیں ہوئے. ہاں, میں اسی کے لیے کہہ رہی ہوں. اس کے وجہ سے آپ کو سبزیاں اور فروٹ کو اس میں اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے, وہ رکھنا چاہیے. ان کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ یہ وزن نہیں بڑھاتے, دوسرے یہ وائٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں. یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے آج تک کبھی کوئی ایک وائٹامن کی گولی زندگی میں استعمال نہیں کی. میں نے کبھی ایک گولی سونے کے لیے نہیں استعمال کی. اب آپ اس بات کو یقین نہیں کریں گی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب بستر پہ لیٹتا ہوں تو اچھی نیند آ جاتی ہے. کلمہ پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ بھی میں پورا نہیں پڑھ پاتا کہ مجھے نیند آ چکی ہو. ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل صحیح تھوڑا سا چینج ہو. اچھا, سبزیاں اچھی خوراک کھائیں گے. اچھا وہ اور آپ نے کہا سبزی اور فروٹ پہ آپ نے زیادہ زور دیا کہ یہ جو ہے زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ آپ کو وزن نہیں بڑھاتے, وزن نہیں ان کی خاص بات یہ ہے. جب وزن نہیں بڑھے گا تو آپ بی پی اور شوگر سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بیماریوں کے بھی خلاف یہ سب سے بڑی مزاحمت انہی کی ہے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑی آگاہی بھی دی ہے. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ابھی ہم بریک پہ جائیں گے, لیکن بریک کے بعد
بہت ہی امپورٹنٹ اور مزیدار سیگمنٹ ہوگا, آپ ضرور دیکھیے گا. ہم تھوڑا آؤٹ ڈور جائیں گے, کہاں جا رہے ہیں یہ آپ بریک کے بعد دیکھیں. تو کیپ واچنگ مسکراتی صبح, اور جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملیں گے اینڈ انٹرسٹنگ سیگمنٹ کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہی رہیں.